أعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم وإن اور اگر عزموا انہوں نے ارادہ کیا الطلاق طلاق فإن تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا علیم جاننے والا، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا ہے اور جانتا ہے۔ والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یا تربصن انتظار کریں بانفسہن اپنے تئیں ثلاثة تین قروء مدت حیض ولا یحل اور جائز نہیں لہن ان کے لیے ان یکتمن اور چھپائیں ما جو خلق پیدا کیا اللہ فی میں ارحامہن ان کے رحم جمع ان اگر کن یؤمن ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر اور اليوم الآخری یوم آخرت وبعولتہن اور خاوند ان کے احق و زیادہ حقدار بردہن واپسی ان کی فی ذالک ان میں ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاحاً بہتری سلوک ولہن اور عورتوں کے لیے مثل جیسے الذین جو علیہن عورتوں پر فرض بالمعروف دستور کے مطابق وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجتن ایک درجہ واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنی تئیں روکے رہیں اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کا جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق طلاق مرتان دو بار فامساک پھر روک لینا بمعروف دستور کے مطابق او یا تصریح رخصت کرنا بإحسان حسن سلوک سے ولا اور نہیں یحل جائز لکم تمہارے لیے ان کے تاخذو تم لے لو مما اس سے جو آتی تمہن تم نے دیا ان کو شیئن کچھ الا سوائے ان کے یخافا دونوں اندیشہ کریں اللہ کہ نہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود فین پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود فلا جناح تم گناہ نہیں علیہما تو گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر فیما اس میں جو افتدت عورت بدلا دے بھی اس کا تلک یہ حدود اللہ کی حدود فلا پس نہ تعددوها آگے بڑھو اس سے ومن اور جو یتعدى آگے بڑھتا ہے حدود اللہ کی حدود فاولئک پس وہی لوگ ہم وہ الظالمون ظالم۔ طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہ رہ سکیں گے، خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈال دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حد سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ فإن پھر اگر طلقا طلاق دی اس کو فلا تحلو تو جائز نہیں فلہ اس کے لیے من بعد اس کے بعد حتیٰ یاتیا یہاں تک کہ تاکہ وہ نکاح کر لے زوجن خاوند غیرہ اس کے علاوہ۔ فإن پھر اگر طلقا طلاق دے دے اس کو فلا جناح تو گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر ان اگر یتراجعا وہ رجوع کر لیں ان بشرطے کے ظنن وہ خیال کریں ان کا یقیمہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود و تلک اور یہ حدود اللہ کی حدود یبینہا انہیں واضح کرتا ہے لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے۔ پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت تو پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حد ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو نساء عورتیں فبلغن پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو بمعروف دستور کے مطابق او یا سرحوہن رخصت کر دو بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن تم نہ روکو انہیں ضرارا نقصان لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک یہ فقد ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا نفس اپنی جان، والا اور نہ تتخذوا ٹھہراؤ آیاتی احکام اللہ حزوا مذاق وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم تم پر، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر من سے الکتاب والحکمت اور حکمت یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اور اعلموا جان لو ان کہ اللہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔